پیسہ کم کمائیں گے اور مالدار زیادہ ہوں گے۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیرے ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ تیسرا پیغام نکل جائے گا، تیزی کے ساتھ سنیے گا۔ آپ ترقی کیسے کریں گے؟ پیسہ کم کمائیں گے اور مالدار زیادہ ہوں گے۔ کیسے؟ راستہ بتا رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ انشاءاللہ آپ جلسے کو نکال رہے ہیں۔ مبارکبادی دیتا ہوں اور دعا دیتا ہوں قبولیت کی گھڑی میں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے، حساب سے خرچ کیجئے، حلال کمائیے۔ میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہو۔ دھیان سے سنیے گا۔ آپ کے گھر میں زیور ہے، سونا ہے، اس کو ہاتھ میں لے کر کے آپ ملیے، مل کر کے اس کے بعد ہاتھ کو سونگھیے، آپ کو بدبو معلوم ہوگی، خوشبو نہیں آئے گی۔ سونا کتنا قیمتی ہوتا ہے، گھر میں زیور ہے عورتوں کے پاس، اس کو لے کر کے ہاتھ میں آپ زور سے ملیے، مل لینے کے بعد ہاتھ کو ناک سے لگائیے تو آپ کو بدبو محسوس ہوگی۔ سونا اتنا بدبودار، اگر اسی سونے کی محبت دل کے اندر اتر گئی تو دل کتنا بدبودار ہوگا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے نکتے کی، پانی جب زیادہ آتا ہے ندی میں، سمندر میں زیادہ پانی جب آتا ہے تو سیلاب آتا ہے، بستی تباہ ہو جاتی ہے، کھیتی تباہ ہو جاتی ہے۔ جب ضرورت سے زیادہ پیسہ آتا ہے تو دین برباد ہو جائے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، پانی کے اندر 3 خوبی ہے، اس کا رنگ، اس کی بو، اس کا مزہ۔ ٹھیک ہے تو پانی پاک ہے، پینے کے لائق ہے۔ اگر پانی میں یہ 3 خوبی میں کوئی ایک خوبی ختم ہو گئی، رنگ، بو، مزہ خراب ہو گیا تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، پینے کے لائق بھی نہیں رہتا۔ جب حلال کے ساتھ حرام آ جاتا ہے تو حلال بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے نکتے کی، جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، حرام جتنا بھی کما لیجئے، جتنا بھی کما لیجئے، جتنا بھی کما لیجئے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ کماتے کماتے آپ تھک جائیں گے، پیسہ نظر نہیں آئے گا، اللہ چوہے کا 72 مان نکال دے گا۔ وکیل کی جیب میں الگ جائے گا، ڈاکٹر کی فیس میں الگ جائے گا۔ آپ کماتے کماتے تھک جائیں گے، پیسہ نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ حرام میں کثرت ہے، برکت نہیں ہے۔ اگر برکت ہوتی تو 74 سال میں امریکہ برباد نہیں ہوتا۔ جانتے امریکہ کیوں برباد ہوا؟ 74 سال میں غریب ہو گیا۔ 74 سال میں روس برباد ہو گیا، غریب ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام کماتا تھا، حرام کھاتا تھا، سود کماتا تھا، سود کھاتا تھا۔ اللہ کا وعدہ کہ سود میں برکت نہیں ہے، تجارت میں برکت ہے۔ 74 سال میں امریکہ بھی برباد، روس بھی برباد۔ اور ایک بات یاد رکھیے، حرام انسان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ سنیے، لکھنؤ آپ جانتے ہیں، لکھنؤ میں مسلمانوں کی کمیٹی بیٹھی، یہ سننے کے لیے، سنانے کے لیے کہ مسلمان ترقی کیسے کرے گا۔ تو ان مسلمانوں نے کہا کہ سود کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اس لیے ترقی نہیں ہے۔ سود کو پکڑے گا مسلمان، ترقی کرے گا۔ اگر آپ نے سود کو گناہ نہیں سمجھا، اس دن آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ حرام انسان کو حرام کی طرف لے کر کے آیا اور سینے سے ایمان کا جنازہ اٹھ گیا۔
دھیان سے سنیے گا، ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آپ دیکھے ہوں گے سماج میں جب کتا پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کتا پیشاب کرتا ہے ٹانگ اٹھاتا ہے. کیوں اٹھاتا ہے یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں. جب کتا پیشاب کرتا ہے ٹانگ اس لیے اٹھاتا ہے کہ ٹانگ میں پیشاب نہ لگے، اس لیے اٹھاتا ہے. لیکن اسی کتا کو دیکھیے گا منہ سے پخانہ اٹھا رہا ہے تو اس وقت اس کو نظر نہیں آتا کہ ٹانگ کو تو بچا رہے ہیں، منہ کو کیوں نہیں بچاتے. یہی حرام کمانے والے کا حال ہے. وہ پیشاب سے اپنے کو بچاتا ہے، پخانہ سے اپنے کو بچاتا ہے، یہ گندگی ہے. لیکن پیشاب پخانہ سے بھی زیادہ گندی چیز جو حرام ہے اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے. دیکھیے انسان کو حرام کہاں پہنچاتا ہے. آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹی کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان رکھیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. دھیان سے آپ دیکھیں گے کتا کو کوا کو، دونوں کے فرق کو دکھا رہا ہوں. کوا کو کوئی چیز اگر کھانے کی ملے گی وہ اکیلا نہیں کھائے گا، پوری بستی کے کوا کو جمع کرے گا. پوری بستی کے کوا کو جمع کرے گا، سمدھی کو بھی، سالہ کو بھی، داماد کو بھی، سب کو جمع کرے گا. جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تب وہ کھائے گا. لیکن یہی حال دیکھیے دوسری طرف کتے کا. اس کو اتنا بڑا ہاتھی ملا ہے کھانے کو، اکیلا کھا نہیں سکتا، وہ خود بھی نہیں کھائے گا، پوری بستی کے کتے کو کھانے نہیں دے گا. حرام کھمانے والے کا حال یہی ہے. وہ خود کنجوسی کرتا، خود بھی نہیں کھاتا ہے، اور قوم کی مصیبت میں بھی اس کا پیسہ کام نہیں آتا ہے. کتا اور حرام کمانے والا دونوں برابر. انشاءاللہ حلال کمائیں گے، انسان اور مسلمان رہیں گے، حساب سے خرچ کریں گے، غریب سے اللہ غنی بنا دے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں گے. کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، عثمان کی دولت پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر.